الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آواز تھوڑا اونچا کرے قابل عزت و احترام ذی قدر علماء کرام معززین علاقہ دوستو بزرگوں بھائیوں عزیز ساتھیوں تقریباً 6 سال دی طویل مدت تو بعد پھر ایک مرتبہ اسے مقام تے اللہ رب العالمین نے دین دیاں چند گلاں باتاں بیان کرن واسطے حاضری دی سعادت نصیب فرمائی الحمدللہ تواڈے علاقے وچ آس پاس میرے واسطے بیان ہوندے رہن جڑے دوست انہاں بیانات دے اندر تشریف لے آندے ہو میرے مزاج تو بخوبی واقف ہو بھئی کسی بھی ضد ذاتیات یا دشمنی نو سامنے رکھ کے بیان کرنا میرا مزاج نہیں ہے میں آج بھی اس حاضری وچ بھی جو کچھ عرض کرنا ہے اس نیت نال کرنا ہے کہ میرا اللہ راضی ہو ونجے تو سارے دوستاں نال میرا ایک دینی رشتہ ہے
میں اسی ایمانی تعلق نو سامنے رکھ کے شروع دے اندر اپیل کرنا کہ جتنی دیر بھی تساں میرا درد دل سنو تو سنن دے دوران سارے احباب دل وچ ارادہ ایو رکھنا ہے کہ سارے سنن دا مقصد اللہ تو سارے تے راضی ہو جا. آمین آکھو. اسلامی سال دا اے پہلا مہینہ ہے محرم اور اسلامی سال دا آخری مہینہ ہے ذی الحجہ. ذی الحجہ دی 10ویں تاریخ نو بھی قربانی اور محرم دی 10ویں تاریخ نو بھی قربانی. ذی الحجہ دی 18 تاریخ نو کامل الحیاء والایمان الشہید المظلوم ہینا تلاوت القرآن امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ دا یوم شہادت ہے. اس محرم دے مہینے دی 1 تاریخ نو الناطق بالحق والثواب الذی کان رایہ موافقا للوحی والکتاب امیر المؤمنین سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ دا یوم شہادت ہے. اور آج 9ویں محرم نو جگر گوشہ بطول نواسہ رسول جناب حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ دا یوم شہادت ہے. میں جریاں چند گلاں عرض کرنیاں. پہلی گل یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یا آج بھی بہار دی مناسبت نال حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ انہاں 3 عظیم شخصیات نو شہادت دی موت نصیب ہوئی. سارے دوستاں اپنی دل دی تختیاں تے میرے لفظ لکھنے کہ شہادت دی موت کوئی بری موت نہیں، شہادت دی موت اعلیٰ موت ہے. میں قرآن و سنت دی دلیل عرض کرنے لگا. اس تو بعد میں سارے انہاں 3 عظیم شخصیات دی شہادت دی تھوڑی یہی جھلک سناونی ہے. لیکن پہلی گل شہادت دی موت اعلیٰ موت، شہادت دی موت افضل موت، شہادت دی موت عرفہ موت، شہادت دی موت اعلیٰ موت، شہادت دی موت عظیم موت. او کیویں؟ ابتدا اللہ کریم دی کتاب تو فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. سورت نام سورت البقرہ دوجا پارا آیت نمبر 154 تے میں ہوئی رکھی ہوئی ہے. زیارت کرو سارے دوست. جیویں قرآن پاک زبان نال پڑھنا عبادت ہے، جیویں قرآن پاک دی تلاوت کرنا نال سننا عبادت ہے، انہیں اکھیاں نال قرآن دی زیارت کرنا بھی عبادت ہے. فرمایا خبردار خبردار کائنات والے ہو جڑے اللہ دے رستے دے درد نہ کٹوا گئے اپنی زبان نال انہاں نوں مردہ نہیں آکھنا، شہید زندہ ہن تانوں انہاں دی زندگی دا کوئی شعور تے سمجھ نہیں. اے دوجا پارا ہے سورت نام سورت عمران چوتھا پارا آیت نمبر 169 تے میری انگلی ہے. فرمایا ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون. تیرے اللہ دے رستے دے شہید تھی
گئے اپنی گردنا کٹوا گئے اللہ دی راہ وچ اپنے دل وچ انہاں نوں مردہ خیال بھی نہیں کرنا شہید زندہ ہن اپنے پروردگار دے ہاں انہاں نوں روزیاں دتیاں ویندیاں دو گلاں قرآن دی دو ایتاں نال سمجھ آئیاں زبان نال شہیداں نوں مردہ بھی نہیں آکھنا دل دے اندر شہیداں نوں مردہ گمان تے خیال بھی نہیں کرنا سوال پیدا ہوندا ہے میری 6 انگلیاں دوستاں نے ویکھنیاں نا جیڑا زندہ ہوے زندہ دا جنازہ نہیں پڑھاوے گا نمبر 2 جیڑا زندہ ہوے اس نوں کفن بھی نہیں پوایا ویندا نمبر 3 جیڑا زندہ ہوے اس نوں قبر دے اندر دفن بھی نہیں کیتا ویندا نمبر 4 جیڑا زندہ ہوے اون دی بیوی اگے نکاح بھی نہیں کر سکدی نمبر 5 جیڑا زندہ ہوے اون دے بچے بھی یتیم نہیں تھیندے نمبر 6 جیڑا زندہ ہوے اون دی وراثت بھی تقسیم نہیں تھیندی اے شہید کیویں زندہ ہن کفن پایا گیا شہید کیویں زندہ ہن جنازہ پڑھا گیا شہید زندہ ہن قبر دے اندر دفن کیتا گیا شہید زندہ ہن عدت تو بعد بیویاں بھی نکاح کر گئیاں شہید کیویں زندہ ہن بچے یتیم تھی گئے شہید زندہ ہن وراثت تقسیم تھی گئی ایک کیویں زندہ ہن یہ 6 سوال ہیں ماشاءاللہ دین جھگڑے دا نا تھا نہیں نا دین تا پیار محبت دا نا ہے یہ 6 سوال ہیں میں زندہ بیٹھا میں کہیں دوست دی مثال نہ میں اپنی مثال لینا میں نو کفن کے نہیں پماونا میں زندہ میرا جنازہ بھی کہ نہیں پڑھنا میں زندہ میں نو قبر دے اندر دفن بھی کہ نہیں کرنا میں زندہ نو دفن کرو 302 دا پرچہ یا قتل دا کیس ہے قبر تا زندہ واسطے نہیں ہوگی 29واں پارہ سورت بنا سورت المرسلات اے میرے سامنے رب العالمین دا قرآن کھلا ہوئے فرمایا نجعل الارض کفاتا احیاء وامواتا آیت نمبر 25 میں انگلی رکھی ہوئی ہے میں اللہ زمین دے 2 پاسے بنا چھوڑے ایک اتلا پاسا زمین دا میلہ بنایا ہے ایک زمین دا تلما پاسا بنایا ہے اتلا پاسا زمین دا میلہ بنایا ہے احیاء جیدیاں واسطے تے تلما پاسا بنایا ہے امواتن مویا واسطے اتے جیندے تلے مردے جھگڑائی ختم میں نو مطمئن کرو سارے دوست میں سمجھنا چاہنا میری کوئی ضد نہیں ات والے بھی جیندے ہومن تل والے بھی جیندے ہومن تا مردے ساڑے کدے گئے اتے جیندے تلے تے موئے کتا گئے اگلا جملہ زمین دے اتے کسے مردے نو رکھن دی اجازت نہیں شریعت ہی زمین دے اتے کسے مردے نو رکھن دی اجازت نہیں تے تلے کسے زندہ نو دفن کرن دی اجازت نہیں اے بھی یاد رکھیں جملہ جس ویلے تلو والے جیندے ہو گئے قبرہ پھٹ وے سن قیامت آوے سی او جیندے اتے آوے سن اتلا پاسا جیندیاں دا تے تلما مویاں دا شہیداں نو دفن کیتا گیا قبر وچ ایک ہی میں زندہ ہن بیویاں کے نکاح کر گئیاں 5واں پارہ پہلی آیت اے میرے سامنے 5واں پارہ پہلی آیت فرمایا والمحصنات من النساء جیرا بندہ جیندہ ہوئے ان دی بیوی اگے نکاح نہیں کر سکتی طلاق تو بعد علی گل تو ہو رہے نا میں اس پاس نہ ویندا پیا جیندے دی بیوی نکاح نہیں کر سکتی شہیدان دی بیویاں نکاح کر گئیاں کیویں جیندہ ہن بچے یتیم تھی گئے وراثت تقسیم تھی گئیاں یہ سوال پیدا ہوئے صحابہ کرام دے ذہن وچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر حاضر ہوئے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی الفاضل انا سألنا عن
ذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اساں پہنچے آپ دی خدمت وچ اللہ دے محبوب سانو قرآن دی ایتاں سمجھ نہیں آئیاں شہید کیویں زندہ ہن قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارواحهم فی اجواف طیر الخضر تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ شہیداں دیاں روحاں نوں ساوے رنگ دے پرنداں دے اندر چ رکھے دے جنت کے اندر چھوڑ دے دے جنت دی نعمتاں کھاندے وی ہن جنت دی نعمتاں ویراندے وی ہن تے جس ویلے تھک ونجن لہا کنادیل معلقۃ بالعرش اللہ دے عرش دے تلے گھونسلے بنے ہوئے انہاں وچ من کے آرام کرے اللہ فرمایا حل تشتہون شیئا حدیث پاک دے لفظ شہیدوں جنت تو مل گئی نعمتاں نصیب تھی گئیاں اللہ دے عرش تلے تو آرام تے گھونسلے مل گئے کوئی خواہش ہے کوئی تمنا ہو ہے تو بیان کرو قالوا لا حاجت لنا شہیدوں کی اللہ سانو جنت دی نعمتاں مل گئیں سانو کسی چیز دی تمنا اور نہیں اللہ دوبارہ پوچھے تیسری بار پوچھے فلما علموا انہم لا یترکون او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم شہیدان پاک ہو گیا اللہ پوچھ کے راسی انہیں اللہ کریم نہیں چھوڑے دا انہیں عرض کی تھی اللہ ہی تمنا ساری پاکی وی انتر ارواحنا فی اجسادنا حتی نقدل فی سبیلک مرتن اخرى او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ساری جنت علی ان روحانو دنیا دے جسم واپس بھیج دوبارہ جیندے ہو کے شہید ہونا چاہتے ہیں جو لذت جو مزہ شہادت دی موت بھی چاہے انہاں نعمتاں وچ بھی نہیں آیا اللہ کریم فرمایا قصیتو انہم لا یرجون میں اللہ فیصلہ کر چکا جیری دنیا دے جسم چو نکل کے جنت آ گئی ہے او دوبارہ قیامت تو پہلے دنیا دے جسم میں نہیں جا سکتی پتہ نہیں میری سریکی دا جملہ سمجھ آسی کہ نہیں مجھ سے میں سنا دینا اللہ بولی سجن ٹرے میں دے سونے مکھ تے پردائے ختمیاں مکھ سمون سڑے نے اپنی بولی چی اللہ بولی سجن ٹرے میں دے سونے مکھ تے پردائے ختمیاں آنکھ کھولن نہیں منہ بولن نہیں پیرو ننگے تے خالی ختمیاں راج راج ویکھو منہ سجنا دا یو بینا نول سیا وطنیاں غلام فقیرہ موئے ولدے نہیں پتہ نہیں میری سرکی سمجھ آئیے کہ نہیں غلام فقیرہ اس سارے علاقے دے ایک شاعر آئی ڈیرو اسماعیل خان دا غلام فقیروں دا نائی غلام فقیرہ موئے ولدے نہیں توڑے اکھیاں رومن رتنیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا گئے شہادت تو بعد شہیدوں دی زندگی دنیا والی نہیں شہادت تو بعد شہیدوں دی زندگی جنت والی ہے دنیا والی زندگیوں دی کفن نہ پوایا بنے ہاں شہیدوں دی زندگی شہادت تو بعد دنیا والی ہوندی جنازہ نہ پڑھا بنے ہاں شہادت تو بعد شہیدوں دی زندگی دنیا والی ہوندی انہوں قبر یہ دفن نہ کیتا بنے ہاں شہادت تو بعد شہیدوں دی زندگی دنیا والی ہوندی بیویاں اگے نکاح نہ کرن ہاں بچے یتیم نہ تھیون ہاں وراثت تقسیم نہ تھیویا شہید زندہ لیکن دنیا دی زندگی نال نہیں بلکہ جنتی چو تقریر عقیدہ حیات النبی فی الجنہ ہاں اٹھا کے گئے تاکہ انسان دور ہے عقیدہ حیات النبی فی الجنہ عقیدہ حیات النبی فی الجنہ حیات الصحابہ فی الجنہ
ہوں دھیان نال سنے تو یہ صاحب نعرے دا ہوں ٹائم آمنا یہ ہوں میں جرا جملہ سنا میں لگا ساری کائنات شہید جمع تھی ونجن اللہ دے ایک نبی دی شان دا مقابلہ نہیں کر سکتے جس ویلے سارے شہید زندہ جنت وچ تا ساڈا قرآن و سنت مطابق عقیدہ اے ہے انبیاء علیہ السلام بھی زندہ جنت وچ شہیداں نالوں اعلی مقام وچ نعرہ تکبیر عقیدہ حیات النبی فی الجنہ اگلا جملہ دھیان نال سنے جتنے بھی اللہ نے پیغمبر بھیجے شہید تعداد اللہ کریم آپ پہ کر جان دے جس ویلے سارے شہید زندہ جنت وچ انبیاء علیہ السلام وفات بعد شہیداں نال اعلی مقام زندہ جنت وچ تے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھی سارے انبیاء کرام علیہ السلام نال اعلی مقام زندہ جنت وچ مفتی صاحب میں قرآن تو پوچھا شہید زندہ جنت وچ انبیاء انہاں نالوں اعلی مقام زندہ جنت وچ تے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سارے شہداء تے سارے انبیاء نالوں اعلی مقام زندہ جنت وچ قرآن تو مینوں دس جنت ہے کیڑی جھا دے اے میرے سامنے سورۃ النجم کھلی ہوئی ہے آیت نمبر 14 تے 15 تے میری انگلی ہے شہید انبیاء علیہ السلام تے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم زندہ جنت جنت کی رجھات ہے فرمایا عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأوی سبحان اللہ سبحان اللہ سات آسمانہ تو اتے ہے سدرۃ المنتہی تے جنت سدرۃ المنتہی دے نالے یہ مسئلہ ہو گیا بس ایک جملہ سارے دوست یاد چ رکھے میری حاضری دا حق ادا ہو گیا شہید زندہ جنت وچ انبیاء علیہ السلام انہاں نالوں اعلی مقام زندہ جنت وچ تے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء کرام نالوں اعلی مقام زندہ جنت وچ تے جنت کتھے عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأوی مسئلہ سمجھ آ گیا شہادت دی موت اعلی موت یہ شہادت دی موت بری موت ہوئی شہید شہادت تو بعد دوبارہ شہادت دی تمنا نہ کرے نا اگلا جملہ بخاری شریف کے اندر لفظ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم ہویا ثم اقتل ثم ہویا ثم اقتل ثم ہویا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا میں نے قسم او اللہ دی تیرے اللہ دے قبضے وچ میری جان ہے میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دا دل چاہتا ہے اللہ دے رستے دے شہید تھیواں دوبارہ اللہ زندہ کرے دوبارہ شہید تھیواں وقت اللہ زندہ کرے میں دوبارہ شہید تھیواں اللہ زندہ کرے دا نہ تھکے تو میں آمنہ دلال شہید تھی دا نہیں تھکنا دوستو جھگڑے دی بات ہی نہیں اگر شہادت دی موت بری موتوں دی آمنہ دلال کدے بھی شہادت دی تمنا نہ کرے نا میں قرآن سنائے حدیث سنائیے اتنا عظیم اجتماع جرا ساتھی اچھا جواب دے سی قرآن و سنت منن والا میں ہنے دعا کرے سا اللہ اچھی آواز نال جواب دے والے دوست نو دنیا آخرت دی اندر رحمت نال مالا مال کرے شہادت دی موت بری موت ہے یا چنگی موت ہے اچھا 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 بری موت ہے یا چنگی موت ہے اچھی موت حضرت رضی اللہ تعالیٰ حج تو واپس آندے پین خلاصہ سنا مڑے جھلک سنا مڑی سارا دی
پتھریٹیاں تے لیٹ پین کنکریاں چھوٹے چھوٹے پتھر رات دا ٹائم آئی چادر نظر آتا پیے اپنے آپ نو فرماون لگے پہلے چادر چھوٹا آئی پہلیاں تاریخاں وچ ود کامل بن گئی ہے بدر کامل مکمل ود گھٹن لگی ہے حضرت عمر پہلے بچپن آئی ود جوانی آئی ہن بڑھاپا آ گئی ہے زندگی ڈھلدی پئی ہے دعا منگی نے اللہ دی بارگاہ وچ اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک واجل موتی فی بلد حبیبک اللہ میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خواہش تے تمنا ہے میں نو شہادت دی موت دے ہاں تے دے میں ہاں مدینہ طیبہ وچ تسائیوں میں جملہ یاد چکیتا میری حاضری دا حق ادا ہو گیا کیرا جملہ انسان اللہ تو منگ دے اپنی حاجت دے مطابق انسان اللہ تو منگ دے اپنی حاجت دے مطابق کہ اللہ انسان نو دے دے اپنی رحمت دے مطابق دو چیزیں منگیاں نے اللہ شہادت دے تے دیوی مدینہ طیبہ وچ تقدیر مسکران دی کھلوتی ہے میں اللہ شہادت بھی دے سانی مدینہ طیبہ وچ تیجی شے تساں نہیں منگی میں اللہ اپنی رحمت نال عطا کرے سا قبر دی جگہ بھی دے سا آمنہ بلال دے قدماں وچ ماشاءاللہ جزاک اللہ جی ماشاءاللہ گلی گلی نگر نگر عمر 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 جزاک اللہ ٹائم تھوڑے غور کرو زندگی ایک جملہ اور سنا ہے زندگی مکہ مکرمہ دی چنگی ہے کہ موت مدینہ طیبہ دی چنگی ہے تو اکثر دوستہ سوال کرے سو کیویں صفا مروہ مکہ مکرمہ وچ بیت اللہ شریف مکہ مکرمہ وچ مقام ابراہیم حجر اسود مینا مزدلفہ عرفات عمرہ بھی مکے وچ حج بھی مکے وچ ایک نماز پڑھو لکھ نماز دا ثواب ایک واری طواف کرو لگ طوافاں دا ثواب ایک واری صفا مروہ دی سعی کرو لگ دفع صفا دی مروہ دی سعی کرن دا ثواب زندگی مکہ مکرمہ دی چنگی ہے موت مدینہ طیبہ دی چنگی ہے او کینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ایماندار بندے دی موت مدینہ طیبہ دے اندر آئی کنت شفیع اللہ یوم القیامہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایماندار مدینہ طیبہ وچ فوت ہویا دن قیامت دے میں امنا دلال دا سفارشی بن کے اللہ دی بارگاہ وچ کھلوسا مدینہ مدینہ ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ دا زمانہ ہے ایک بندے دی زبان جو لفظ نکلے مدینہ شریف دی مٹی چنگی نہیں امام مالک رحمت اللہ ہم نے قید کرو جلدی کرو جیل وچ پاؤ لوگ آکھن لگے حضرت ایڈی سخت سزا امام مالک فرمایا بندہ قتل کرن دے قابل اے تا میں تھوڑی سزا تجویز کی تھی امام صاحب کیوں جملہ دل دی تختیہ دے سنے لکھے دے ایمان تازہ کرے امام مالک فرمایا بندے آکھے مدینہ شریف دی مٹی چنگی نہیں جیری مٹی نال حضور سید قدم مبارک لگے ہوئے او کینے بری ہو سکتی ہے یہ نسبتہ کوئی معمولی تھا نہیں نماز پڑھا من لگے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو لولو فرعون مجوسی اگلی پوجا کرنا اللہ خنجر لے کے لک کے کھلوتا ہے تریوار کی تینے سے ترے دھیاں تو پیڑ کٹا گیا ہے
حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا جسم خون رنگین ہو کے تڑپن لگی ہے. جلدی جلدی حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ہم پکڑ کے مسلح دے کھڑار دیتا نے تسا جماعت کراؤ میری جان ضائع تھی دیئے تھی ویے اللہ نے نماز ضائع نہیں ہونی چاہیے. اے میں ہاتھ جوڑی بیٹھا واز مکہ سارے ساتھی موٹر سائیکلوں ککا مرین دیتے گئے نماز کا پتہ کونی پڑھ پڑھ تسبیح دنیا داری کی اتے داری کی ہوئی چٹی مسجد وچ کبھی پیر نہ پاویں میری قبر اندھاری ڈٹھی مال یتیم دائی میں کھاویں یہ لگے ترکاری مٹھی حافظ یارا پتہ اس ویلے چلسی جس ویلے منہ تے آسیا مٹی. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ فرمانے میں مختصر جلدی جلدی جماعت کرائی. حضرت فاروق اعظم کا جسم لہوان گھر کے اندر اٹھا کے پہنچایا گیا. مدینہ طیبہ دے حالات ماہر حکیم نے بلایا گیا وہ دوائی پلوائیے پیٹ دے رسے تو دوائی باہر نکل آئی. فاروق اعظم سمجھ گئے آخری ٹائم بیٹے نے فرمایا بیٹے حضرت عبداللہ اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خدمت دے اندر جاؤ ابا جان قبر بھی تھوڑی جئی جگہ منگدے پہن حضور سائیں دے قدماں وچ. حضرت عبداللہ پیغام لے کے پہنچے امی جان روندیاں بیٹھیاں فرماون لگیاں بیٹے پن کے ابا جان نے میرا پیغام تے سلیا چلے قبر دی جگہ تا اپنے واسطے رکھی ہوئی ہمیں. حضرت عمر دا میرے تے احسان ہے کیرا احسان جس ویلے میرے تے تہمت لگی ہوئی کسا نہیں سنا منا مضمون سبق رہ گئے سی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رائے کھتی ہوئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بارے رائے دے حضرت عمر دا نمبر آیا آنسو دی چھڑی بھی جھٹے عرض کی تھی نے حضرت نسو مان زواجہ کہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا تواڈے نال نکاح کرن دا فیصلہ کہیں کیتے کون انہوں تواڈی بیوی بنا کے تواڈے گھر وچ لے آئے. آپ نے انگلی اٹھائی اے خاموش جواب ہے جو اللہ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چنا ہے. فاروق اعظم بولے سبحانک ھذا بہتان عظیم اللہ اے بات پاکے. عجیب گل شاکر صاحب عجیب گل مفتی صاحب میرے کو پوچھ دیں حضرت اے چادرے مفتی صاحب پوچھ دیں شاکر صاحب میں جواب دینا اے مائی کے مولوی صاحب بادشاہ بند میں پوچھتا اے چادرے تو آخنا اے مائی کے سوال ہور تے جواب ہور. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ دینا حضرت عائشہ دے بارے کیا رائے ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اللہ دیا صفائیاں دیندہ ہے سبحانک اللہ اے بات پاکے اللہ دیا رامتا ہوئے. شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ شیخ القرآن حضرت مولانا محمد طاہر پنجوی رحمت اللہ علیہ و ساڈے وڈے حضرت رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کیویں سانو قرآن پاک سمجھایا نے سبحانک ھذا بہتان عظیم. میرے سامنے حوالہ ایک نمبر 16 ہے اللہ اے بات پاکے حضرت عائشہ دا کردار ٹھیک نہ ہوگا. میں بڑے محتاط لفظ بول رہے ہیں حضرت عائشہ دا کردار ٹھیک نہ ہوگا تے غلط عورت نہیں غلط سوانی نہیں اللہ حضور دے نکاح وچ لے آویا اے تا عیب اللہ عیبت پاکے تمنا پوسی حضرت عائشہ دا کردار بھی عیب تے پاکے. تکبیر عفت امی عائشہ صدیقہ عفت امی عائشہ صدیقہ. تفصیل تو ہوندی ہے دورہ تفسیری 2 مہینے میں اشارہ کیتے ہیں اگے چلو. حضرت عمر دا احسان ہے میں قبر دی جگہ لے لیا حضرت
عمر رضی اللہ تعالی دفن کیتا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے قدماں وچ سبحان اللہ عجب نصیب انہاں دے لوگو جڑے سنگت رسول دی رلے اے ساہیوال پرے تو پرے تا نہیں امیر شریعت سید اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ ساہیوال واسطے کرن خونی دروازے دے ہن بھی یہ خونی دروازہ گراؤں دئی شان صحابہ بیانوں دی پئی یہ آمنہ بلال دے قدمہ چاہ گئے آپ کی غلامی بھی چاہ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنگت ہی چاہ گئے صحابہ کرام او شان پا گئے ایک ریڑی والا بندہ گزرے تھوڑا علاقہ مشہور ہے اتھا مالٹے کنو مسمی ریڈ بریڈ سنگترے ایک قسمن سنگترے چاہے انریڑی ہوتے آواز ودا لیندہ آئی لے لو پڑی بولی لے لو اچھے سنگترے لے لو اچھے سنگترے امیر شریعت تقریر روکی ظلفان جھٹکا دیتا فرماوا لگے سنگوال والے ہو میں دی گل نہیں دے منے دے ریڑی والے دی من لو اچھے سنگترے اچھے سنگ تھوڑی بولیے اچھے سنگ جرے اچھے دے سنگ لگے او ترے عجب نصیب انہاں دے لوگو جڑے سنگت رسول دی رلے تو بکر عمر عثمان ولی ای تو بھر گئے چاروں پلے بلا سب تو ود صدیق عمر تے چڑھئے گئی فیض دی چھلے او تاج بھی رسول دے نال ستے ہن یہ رب دا ویکھ فضل دوسرے خلیفہ فاروق اعظم رضی اللہ اس وقت سے پہلے میں انہوں دی جھلکی سنائیے تیسرے نمبر دے حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون حضرت عثمان پریشان بیٹھے تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حضرت علی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ میرے نکاح بھی چاہیے فوت ہو گئی ہے پہلے تو میں تھوڑا بالفعل داماد ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے الفاظ سنے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ زوجکم کلثوم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان پریشان نہ تھی اللہ میری دوسری بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نکاح تیرے نال آسماناں تے پڑا چھوڑے حوالہ سنو دل دی کھڑکیاں کھولو مسئلے پکاؤ اے میرے سامنے باوی پارا سورت دا نام ہے سورت اللہ
اے دیکھو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها یہ میرے سامنے آیت نمبر 37 کھلی ہے، زیارت کرو، یہ حوالے 22 پارا۔ دو نکاح ایسے ہی نا جڑے آسمانہ تے اللہ نے پڑھے نا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی گھر والی بی بی زینب طلاق دی تھی۔ اللہ فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ نے حضرت زینب کا نکاح تواڈے نال آسمانہ تے پڑھا چھوڑے۔ اے نکاح جی دا ذکر قرآن پاک وچ تے دوے نکاح دا ذکر حدیث پاک وچ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حضرت عثمان پریشان نہ تھی، اللہ میری دوئی بیٹی ام کلثوم دا نکاح تیرے نال آسماناں تے پڑھا چھوڑے۔ اللہ دی شان، حضرت ام کلثوم بھی فوت ہو گئی، حضرت عثمان پریشان بیٹھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو بیٹیاں ہن، یکے بعد دیگرے تیرے نکاح وچ میں دتیاں چا میری 40 بیٹیاں ہونیاں، ایک روایت وچ میری 100 بیٹیاں ہونیاں، ایک تو بعد دوئی فوت ہوندی ونجے ہاں میں آمنہ دلال تیرے نکاح وچ دیندا ونجاں ہاں۔ پوری انسانیت دی تاریخ اسلام دی نا، پوری انسانیت دی تاریخ وچ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ او واحد عظیم شان انسان ہے جہندے نکاح وچ کسے پیغمبر دی یک بعد دیگرے دو بیٹیاں نکاح وچ آئیاں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ دا حجرہ ہے، توجہ توجہ، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے۔ اے دیکھو نا، اے میری پنڈلی ہے، اے گوڑے دی اے جری جگہ گوڑا ختم ہوندہ پیا نا گھٹنا، اتنے تک مرد پردہ ہے ناف تک، پنڈلی پردے دے اندر داخل نہیں۔ آپ دا کپڑا مبارک پیڑی تو اٹھایا ہے، صدیق اکبر گل بات کی چلے گئے۔ حضرت آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نے پنڈی دے تو کپڑا نہیں کجا، فاروق اعظم گل بات کی انہیں پنڈی دے تو کپڑا اٹھا رہی ہے، گل بات کی چلے گئے۔ حضرت عثمان جس ویلے حاضر ہو، آپ نے جلدی جلدی پنڈی دے تو کپڑا چا جوڑا، حضرت عثمان گل بات کی چلے گئے۔ حضرت عائشہ حیران ہو گئی، حضرت ابا جان حضرت صدیق اکبر ہے، حضرت فاروق اعظم ہے، تو سب پیڑی تو کپڑا نہیں جوڑا۔ حضرت عثمان پیڑی تو کپڑا چک جاوے کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی رجل تستحیی منہ الملائکہ، آپ نے فرمایا صدیق کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں او حضرت عثمان تو حیا کیوں نہ کرا، میرے حضرت عثمان تو آسمانہ دے فرشتے بھی حیا کریں۔ بڑی تفصیل ہے، سبق دیا ہو۔ علامہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ بڑے عظیم شان تابعی، خواباں دی تعبیر دے ماہر، فرمینے مرد اللہ شریف دا طواف ادا کرے نا ہم ایک انکھا بندہ نظر آئے، ہتھاں تو محروم ای حد سکا ہویا تے آخدہ ودائی رو رو کہ اللہم اغفر لی وما ظلم تغفر لی۔ جملہ سنو سارے میرے بھائی، اندھا بندہ، ہاتھ تو محروم بندہ، لولا طواف ہی کرے دا ودے، آخ دا ودے اللہ میرے گناہ معاف چا کرے گا، لیکن میں نے یقین ہے کہ تے میں نے معاف نہیں کرنا۔ علامہ ابن سیرین حیران ہو گئے، رو رو کے اکھیلا میں نے معاف کر، لیکن میں نے یقین ہے تے میں نے بخشنا نہیں۔ علامہ ابن سیرین پکڑ گئے، یہ کیری دعا بدا کرے میں کون ہے؟ رو کے آنکھ لگا میں ظالمہ
حضرت عثمان قرآن دی تلاوت پہ کرنے ہن 40 دنوں دے پیاسے میں نبی داڑھی پٹی آئی الیاذ باللہ پسلیوں کے اندر نیزے مارے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ میں دھکا دیتا آپ دی گھر والی بی بی نیلہ دی زبان میں جو نکلایا بس اللہ یدک اعنا بصرک لا غفر لک حضرت عثمان دی گھر والی میں نے 3 پلوتے کڈھے 3 بدعاواں دتیاں تیرے ہاتھ نال حضرت عثمان رضی اللہ تعالی دی داڑھی مبارک نو ہاتھ پائی اللہ تیرا حد سکا چھوڑے اللہ ظالم تینو اندھا کر چھوڑے اللہ تینو نہ بخشے با ایک بدعا حضرت عثمان دی گھر والی کیتیاں اللہ آنن فانن اسے ویلے میرا ہاتھ شل کر دیتا اچھا دسو سارے ساتھی ایماندار ہو اللہ کر سکتا کہ نہیں کر سکتا قرآن پاک دے لفظ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون آیت نمبر 82 سورۃ یاسین 23 پارہ اللہ کے کم دا ارادہ کیا کرے اللہ فرمائے گا کن ہو جا اے کن بھی سادے سمجھاون واسطے فرمائے اللہ نے کن نہ کھڑ دی کوئی محتاجی نہیں اللہ ارادہ کرے گا کم تھی میں دے ہاتھ اللہ سکا دیتے کہ بعد وچ مینوں اللہ اندھا بھی کر چھوڑے تیجی بی بی مولا دی بد دعائی اللہ تینو نہ بخشے اس وجہ تو روندا ودا اللہ میں نو بخش چھوڑے ہاں لیکن یقین ہے بی بی مولا دی بد دعا اللہ قبول کر کے میں نہ بخشے سی ہائے آؤ ابو قلابہ دی گل سناواں رحمت العین تابعین صحابہ کرام دے صحبت یافتہ فرمینے میں رستے تے جا رہا میں نو بندہ نظر آیا ہاتھ کٹے ہوئے پیر کٹے ہوئے اکھیاں تو انہاں لوگ ترس کھا کے پیسے پہ سٹے میں دی جھولی میں بھی پیسے سٹن لگا میرے کنوی چوں بندے دی آواز آئیے آخدہ پیا یا عثمان یا عثمان قد صدق قولک وانی انتظر الثالثہ اے عثمان تیری 2 گلاں سچیاں ہو گئیاں میں تیسری دا انتظار ہے ابو قلابہ فرمینے میں بہ گیا موٹے چوں پھٹ کے میں پوچھے من انتا تو کون ہے ومن عثمان حضرت عثمان کون ہے جیدہ نا پیا بھلنے میرے کو نہ پوچھ جی میں مہربان میں پوچھ کے راسان اندھا میں نواکھن لگا نانا سالمہ وچوں ہاں جنہا حضرت عثمان تے حملہ کیتا ہے آپ دی گھر والی بی بی نیلا بچاون واسطے جس ویلے سامنے آئی میں حضرت عثمان دا دل لکھاون واسطے بی بی نیلا دے منہ تے چاٹ ماری آئی بی بی نیلا چکر کھا کے تلے ڈٹھی حضرت عثمان نے قرآن دی تلاوت روکی اتو تے نظر کر کے میں نو فرماون لگے او بدبخت میری گھر والی دا کیا قصور ہے کیوں چاٹ ماری دوبارہ مار نہ کرے میں حضرت عثمان دا دل دکھاون واسطے بی بی نیلا دے منہ تے دوئی چاٹ چماری حضرت عثمان دی زبان وچوں نکلا اعماک اللہ اصلک اللہ ادخلک النار اللہ تینو اندھا کر چھوڑے اللہ تینو ذلیل کر چھوڑے اللہ تینو جہنم دی اگ وچ داخل چا کرے میں اترے بددعاواں سنیاں دیوار والے پاسوں چھلانگ ماری تے میں نس گیا دل میرا کمب گیا پتہ نہیں بعد حضرت عثمان نال کیا ہوئے میں تے نکل گیا کچھ مدت گزری میں رستے تے جا رہے ہم شام دے لوگاں دی جماعتاں دی پئی آئی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ دے حامی ہن انہاں مینوں پہچان گھتا پکڑ کے تلوار دی نوک مار کے اکھاں میریاں دوے کڑ چھوڑیاں تلوار دے وار کر کے ہتھاں دے پیراں نوں کڑ چھوڑا اندھا بھی اللہ کر چھوڑے ذلیل بھی اللہ کر چھوڑے
پتری سی بدعا دا انتظار ہے اللہ تینوں جنت دی اگی داخل کرے پریشان پتنی موت تو بعد میرا کیا بنسی ہائے لوگن وہ شہادت تو بھول گئی ہے رب کعبہ دی قسم ایک جملے کے اندر خلاصہ حضرت عثمان دی شہادت دا قیامت دا میدان ہوئے کسے شہید دی شہادت دی گواہی بدر دا میدان دی سی کسے شہید دی شہادت دی گواہی احد حنین دا میدان دی سی حضرت عثمان خوش قسمت یہ شہادت دی گواہی اللہ دا قرآن دی سی اے آیت زبان تے جاری آئی خون دے قطرے قرآن پاک دے صفات تے گرے تے آیت زبان تے جاری فَسَيَكْفِيكَ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اگلا جملہ خیال نال سنائے تاریخ اسلام وچ اور کرے تاریخ اسلام وچ دو مظلوم شہید ایسے جنہاں نال ظلم کرنے والے ظالمان اللہ دنیا وچ عبرت دا نشانہ بنایا ایک حضرت عثمان رضی اللہ تے دوسرے مظلوم کربلا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھلک سنے آواز اچھا کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر مبارک دوبار تشریف لین دعوت واسطے جا رہے ہیں کسے صحابی کے گھر دعوت آئی صحابہ کرام بیان کریں نہیں رستے تے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ معصوم کھیر دے نظرین معصوم بچہ اے میں نے ویکھو تا میں صاحب اولاداں صاحب اولاد دوستو ان آپ نے حد چکی تین ابا ان حد کرے بچے نو بلاوے بیٹا دوڑ کے آوے تے ہاں نال لگے ابے دے دل نو کتنا سکون تے قرار مل دے حسین نے حد کی تین حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو معصوم بچے جو ہیں اس پاس سے دوڑیں اس پاس آپ نے انہت کیتے ہوئے نسن کا میں ہی کوئی نہیں دیمنا رستہ ہی تانگ ہاتھ انجن صحابہ کرامے کھڑا لے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معصوم حضرت حسین نو چپ پکڑے تے آپ نے قدمہ دے ہوتے حضرت حسین دے ننے منے پیر چا رکھیں تے تھوڑا دے ہوتے ہوتا دے ہوتے اپنے ہون مبارک چلائیں ایک کیڑے پیرین کنا قدموں تے حضرت حسین دے پیران اے او شان والے قدم ہن جنہ دے ٹورن دا ذکر اللہ نے قرآن پاک کیتے فرمایا اللہ اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد میں اللہ نے مکہ شریف دی قسم ہے اللہ کیوں اتنا حجر اسود مقام ابراہیم بیت اللہ شریف ہے اللہ اتنا غاری ہرا غار سورے اتنا جبل رحمت جبل نورے نمام مدلفر افات فرمایا نانا انتا ہلوں بہذا البلد میں اللہ نے مکہ شریف اس واسطے قسم ہے مکہ دی پتھریلی زمین نال میرے حبیب دے قدم لگے پے انہاں قدمت حضرت حسین دے قدم چھوٹے ننے منے ہوتا نال ہون لائے ہوئے تے دعا کی تیلے اللہ میں نو حضرت حسین نال پیارے اللہ تو اس نال پیار رکھ آخری ٹائم آئی اور کرے حافظ الحدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا تو ڈرن والے ہیں مدینہ طیبہ دا گورنر تبا پرسی واسطے آئے حال حوال پوچھن واسطے نہ میں کوئی گل سمجھ نہیں آندی جاگو تا مجھے بھی گل سمجھ نہیں آندی گورنر مدینے دا کھن لگا حضرت ابو ہریرہ میں نو گل سمجھ نہیں آندی
تانوں حضرت حسن حسین نال زیادہ پیار کیوں ہے؟ اے فوتگی تو پہلے اے تو میں نو گل دسی ونجو آ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا وجہ سن مدینے دا گورنر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر بھی جانو اساں بھی نال سے رومن دی آواز آئی کون روندا پیا ہے؟ آپ صلی اللہ یار یہ بچہ کون ہے یار ہکی نہیں دو کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کی دی حضرت حسن حسین رو دے پین کیوں خیروں میں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ بھی نالن سفر بھی میری بیٹی کیوں رو دے پین حضرت حسین بھی پیاسا ہے حضرت حسن بھی پیاسا ہے اوہو میرا چمڑے دا مشکیدہ کی دے گیا آپ نے فرمایا مشکیدہ نہ پیڑو آپ دا مشکیدہ نہیں چھوڑا گیا ہے کوئی بھی پانی نہیں صحابہ کرام مشکیدہ چیک کرو صحابہ کرام عرض کی دی پانی ختم تھی گئے مشکیدہ بھی خالی ہلنا اساں پانی مدے تلاش کرے لیے اوہو آپ نے فرمایا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت حسن میں نو دے میری لکھے نظر آس پاس نہیں کرنیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے حضرت حسن نو حضرت ابو ہریرہ فرمانے لگے مدینے دا گورنر سن ہاں نالا کے آمنہ دلال نے اپنی زبان مبارک حضرت حسن دے موج پا چھوڑیے حضرت حسن نے حضور دی زبان چوسنا شروع کر دیتی آپ دا لعاب اندر میں دا گئے تے حضرت حسن دا رونا ختم تھی دا گئے آپ دا لعاب چوس چوس حضرت حسن دی پیار ختم تھی گئی آپ نے فرمایا بی بی فاطمہ نو لے حضرت حسین رومن والا میں نو دے حضرت حسین نو لے کے ہاں نال لا کے اپنی زبان مبارک حضرت حسین نے موج پا چھوڑی انہاں آپ دا لعاب چوسنا شروع کر دیتا چوس چوس پیار ختم ہوئی بی بی فاطمہ نو حضرت حسین واپس کیتا ہے حضرت ابو ہریرہ فرمانے لگے جنہاں نو حضور زبان دا لعاب چوسنا میں انہاں نال کیویں پیار نہ کراں بڑیاں گلیں سیرت حسین رضی اللہ آندے پہن تے کپڑا ہائی کمیز ہی لڑکھنا میں آمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا خطبہ ارشاد پہ فرمینے ہانا رحمت للعالمین خطبہ چھوڑ دیتا تلے اتران لگے حضرت حسین لڑکھنا داوے کمیز نال اڑدے آمن قدم صحابہ نے جلدی جلدی چاہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی جھولی چا بٹھایا آپ نے فرمایا سج فرمایا اللہ نے قرآن پاک وچ انما اموالکم واولادکم فتنہ اے سورۃ التغابن میرے سامنے 28 پارہ واقعی مال تے اولاد امتحان حضرت حسین نو میں لڑکھڑاندا ویکھے برداشت نہیں ہویا او احباب خیال حضرت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جتے سر رکھا گیا ہے اتھائی ابن زیاد دا سر پیا ہے حدیث پاک دی کتاب میں لفظ جات 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 آواز لگ گئی سب آ گیا ابن زیاد دن نکی چوڑے دماغ دا چکر لائے توے سراخی چو نکل گیا اس پاسے سب بڑے توجہ پاس نکل گیا ترمذی شریف وچ لفظ جنہ حضرت حسین نال ظلم کی تہان اللہ انہاں نو عبرت دا نمونہ بنا چھوڑا ساتھی بیٹھے ساتھی بیٹھ جائیں آرام سے بھائی ساتھی بیٹھ جائیں ماشاءاللہ بیٹھ جائیں ماشاءاللہ کوئی ساتھی کھڑے نہ بیٹھ جائیں ماشاءاللہ ساتھی بیٹھ جائیں ماشاءاللہ بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں ماشاءاللہ آخر دعوانا بیٹھ جائیں ماشاءاللہ